واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محرم الحرام کا مہینہ جا رہا ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام پر بعض ظالموں اور بدبختوں کی طرف سے زبان درازی ہوتی ہے، طعنہ زنی ہوتی ہے۔
جھوٹے الزامات اور بہتانات لگائے جاتے ہیں اور ان کی توہین اور تنقید کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں۔ بشر ہونے کے ناطے جن سے بشر میں شامل ہوں، اس حوالے سے تو وہ ہمارے جیسے ہیں، جیسا کہ جن سے بشر ہونے کے ناطے انبیاء بھی ہمارے جیسے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ آپ انہیں بتائیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ جن سے بشریت میں شامل ہونے کے حوالے سے تو وہ ہماری طرح ہیں، لیکن شان مقام مرتبے میں اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، وہ تو بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسان اور بشر ہونے کے ناطے تو ہمارے جیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حوالے سے تو ہمارے جیسے ہی ہیں، لیکن شان مقام اور مرتبے میں وہ ہمارے جیسے بالکل بھی نہیں۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد کوئی بھی انسان صحابہ کرام کی شان اور مقام کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی وہ اعلیٰ اور اتنی پاک باز ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے اعزازات ان کے نام کیے ہیں۔ ویسے تو شرف صحابیت جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، مسلمان ایسی شخصیت ایسی ہستی کو صحابی کہتے ہیں جس کے بارے میں دو باتیں ثابت ہوں۔ پہلی بات کہ ایمان کی حالت میں اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور دوسری بات کہ ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا ہو۔ یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو ایسا خوش نصیب صحابی کہلاتا ہے۔ یہ شرف جس کو حاصل ہو گیا، اس جیسا شرف نبوت و رسالت کے بعد کوئی اور نہیں۔ یعنی انبیاء اور رسولوں کا شرف تو بہت اعلیٰ ہے نا، نبوت و رسالت کے بعد شرف صحابیت جیسا کوئی شرف دنیا میں نہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمیں قرآن نے بتایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انبیاء اور رسول کے بعد صحابہ کرام کی ہستیاں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں۔ ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی توہین اور تنقید کرتا ہے اور ان کا احترام نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے، کبھی مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کا گستاخ ہو، کیونکہ وہ ہستیاں ہی ایسی ہستیاں ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت سے اعزازات بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، پوری 100 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ صحابہ جو شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، پہل اسلام لانے والے، اسلام میں سبقت کرنے والے، اسلام اور ایمان کا اعلان سن کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان سن کر فوراً مسلمان ہو، جیسے ابو بکر صدیق ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، سیدنا علی ہیں، اور زید بن حارثہ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کچھ دیر بعد مسلمان ہوئے، کچھ بدر کے بعد، کچھ احد کے بعد، کچھ ہجرت سے پہلے، کچھ ہجرت کے بعد، کچھ بیعت رضوان سے پہلے، کچھ بیعت رضوان کے بعد، کچھ فتح مکہ سے پہلے، کچھ فتح مکہ کے بعد۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو السابقون الاولون، پہلے ایمان لانے والوں کے پیچھے آئے، بعد میں ان کی طرح انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے بھی راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو۔ اب ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ ایسے شخص سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ سے نفرت کرتا ہے، وہ اللہ کے انتخاب کو ناپسند کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا انکاری ہے اور اللہ رب العزت کے فرامین کا انکاری۔ بھئی جس سے اللہ راضی ہو جائے ہمیں اس سے راضی ہونا چاہیے نا، کہ ناراض ہونا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریفیں کریں، جس کے فضائل بیان کریں، جس کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت فرمائیں، ایسے لوگوں کی عزت کرنا یہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، یہ اصل میں اللہ رب العزت کی عزت و تکریم ہے۔ اور ایسے لوگوں کے خلاف بدزبانی کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی ہے، یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور توہین ہے۔ دوسرا اعزاز اللہ رب العزت نے دیا کہ سارے صحابہ پہلے سے لے کر آخری تک، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک، سب کے لیے برابر یہ اعزاز بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ جو شروع میں مسلمان ہونے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، وہ بھی، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، بعد میں مال خرچ کیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شان اور مقام میں سب برابر ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب کو جنت دے دی، سب سے اللہ نے بلا امتیاز جنت کا وعدہ کیا کہ سارے جنت میں جائیں، سارے جنتی ہیں، سب کی جنت کنفرم ہے، کسی کی جنت مشکوک نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دے دیا ہے، سب جنتی ہیں۔ یہ دوسرا اعزاز۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے مختلف اعزازات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان، جیسا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو بعد والوں کے ایمان کے لیے معیار قرار دے، ایک ترازو ہے صحابہ کا ایمان۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ میں، اگر یہ لوگ بعد والے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تو تب یہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان نہیں لاتے، کسی اور طرح سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ گمراہ ہی رہیں گے، یہ کافر اور منافق ہی رہیں گے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ایمان کو کہے کہ اس کا ایمان دیکھ کر تم نے ایمان لانا، ان کی طرح تم نے ایمان لانا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کا طریقہ اپنانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے اگر کوئی بد زبانی کرنے لگے اور ان کی توہین اور تنقیص اور گستاخی کرنے لگے تو ایسا شخص پھر سمجھ لے کہ اس کا ایمان اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا ایمان اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے جو ابو بکر جیسا نہ ہو، وہ عمر جیسا نہ ہو، عثمان جیسا نہ ہو، علی جیسا نہ ہو، وہ طلحہ و زبیر جیسا، وہ سعد و سعید جیسا، وہ عشرہ مبشرہ جیسا، وہ بدر احد اور بیت رضوان والوں جیسا، وہ فتح مکہ والوں جیسا اگر نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اسے قبول ہی نہیں فرمائے، اللہ رب العزت اسے ردی میں پھینک دیں، رد کر دیں گے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اسی طرح کون کون سے اعزازات اگر وہ گنوانے شروع کر دیں، قرآن کریم کی آیات ہی پڑھنی شروع کر دیں تو کئی گھنٹے کئی دن گزر جائیں، بہت لمبا سلسلہ ہے۔ صحابہ کرام کی شان تو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین لوگ انبیاء اور رسول کے بعد، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ انبیاء اور رسول کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ لوگ، سب سے بہترین لوگ، سب سے افضل لوگ، سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل احترام لوگ، فرمایا یہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ سب سے بہترین لوگ ہیں،
ان سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا، انبیاء اور رسول کے علاوہ صحابہ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر بھی وہ لوگ ہیں افضل اور اعلیٰ سب سے بڑھ کر صحابہ کے بعد، جو صحابہ کو دیکھ کر، صحابہ سے علم لے کر، صحابہ کی شاگردی کر کے ان کے راستے پر چلے ہیں، وہ لوگ دوسرے نمبر پر سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پر بھی وہی لوگ افضل اور اعلیٰ ہیں جو لوگ صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے شاگردوں کی شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت بھی حقیقت میں صحابہ کی فضیلت ہوئی کہ سب سے اعلیٰ وہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ وہ ہیں جو ان کے شاگرد بنے، اور تیسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ وہ ہیں جو ان کے شاگردوں کے شاگرد بنے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج لوگ اپنے اپنے محسنین کی شان بیان کرتے ہیں، اپنے اپنے مفکرین کی عزت اور عظمت کے درس دیتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ پر کسی نے احسان کیا ہے، آپ کو کسی نے راہ راست دکھایا ہے، آپ کو کسی نے تعلیم دی ہے کتاب و سنت کی، آپ کو کوئی اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروا گیا ہے، تو آپ اس کی عزت کریں گے نا، اس کا احترام کریں گے، اور کبھی بھی اس کو برا نہیں بولیں گے۔ فیورٹ ہوتے ہیں نا لوگوں کے، لوگوں کے فین ہوتے ہیں، زندہ لوگ بھی ہیں، کسی کا استاذ ہے، کسی کا مربی ہے، کسی کا محسن ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس گئے گزرے دور میں موجود ہے، اس میں ہزار خامیاں ہو سکتی ہیں، فرشتہ تو نہیں نا، وہ دنیا میں رہتا ہے نا، کبھی اس سے جھوٹ بولا گیا ہوگا، کبھی اس سے خیانت ہو گئی ہوگی، اس سے جرم ہو گیا ہوگا، اس سے کبھی نمازوں میں سستی ہو گئی ہوگی، اس سے کبھی اور گناہ ہو گئے ہوں گے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کے باوجود بھی جس کا کوئی فین ہے اس کی ہمیشہ عزت کرتا ہے، اس کی ہمیشہ تکریم کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ کلمہ خیر کہتا ہے۔ اپنا امام ہے، اپنا مفتی ہے، اپنا پیر ہے، اس کے بارے میں کبھی برا نہیں بولتا، بلکہ کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ والدین ہیں، ان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں انسان طبعی طور پر، اور پھر اسلامی اور شرعی طور پر۔ ان کے بارے میں کوئی برا بولے، ان کی توہین کرے تو برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ میرے والدین ہیں، ہزار خامیاں ہو سکتی ہیں ہمارے والدین میں، ہزار خامیاں ہوتی ہیں بھی، اس کے باوجود بھی ہم ان کے بارے میں کوئی بری بات سننے کے روادار نہیں ہوتے۔ لیکن جن کو اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں کہا، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بہترین اور اعلیٰ یہ شخصیات ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی برا بولے، ان کو برا کہنا شروع کر دے، ان کے ذمے جھوٹ اور بہتان باندھنا شروع کر دے، ان کو بدنام کرنا شروع کر دے، ان کے بارے میں زبان کو گندا کر لے، ان کے بارے میں اپنے خیالات کو پراگندہ کر لے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا حشر پھر کیسا ہونے والا ہے۔ اپنے والدین کے بارے میں برا نہیں سن سکتا، برا نہیں بول سکتا، اپنے استاذ کے بارے میں برا سن نہیں سکتا، برا بول نہیں سکتا، اپنے پیر اور امام کے بارے میں برا سن اور بول نہیں سکتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا ہے دنیا کا، جن کی امامت کی ٹریننگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ برا بول بھی لو اور سوچو بھی، آگے لوگوں میں شائع بھی کرو۔ کتنی بڑی یہ خباثت ہے اور کتنی بڑی حماقت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو خبردار کیا، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی ذرا سی بات بھی ایسی نازیبا ان کے بارے میں اپنی زبان پہ نہیں لانی، خبردار، میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں۔ اکرموا اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا، اللہ رب العزت سے ڈراتے رہے۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت اور دیگر رشتہ دار بھی اہل بیت، فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرا کر جا رہا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے بارے میں کبھی برا سوچنا بھی نہیں، برا بولنا بھی نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان کے بارے میں برا بولتا ہے، اپنی زبان کو دراز کرتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس کی تاریخ کیا ہے،
یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے کہ آج لوگ برا بولنے لگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے اہل بیت کو، بلکہ اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی لوگوں نے برا بولا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ زبانی طور پر تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ منافق جو تھے نا، دل میں خباثت ہے لیکن زبان سے ایمان کی بات کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ اب ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے وہ پھر کیا کرتے تھے؟ وہ ان ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کی کوشش کرتے۔ وہ ہوتا ہے نا آج بھی دنیا میں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ انڈائریکٹلی کرتے ہیں، پھر آپ کسی اور طریقے سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو دکھ دیں۔ تو منافقوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کا طریقہ یہ اپنایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کو برا کہا۔ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جب اللہ نے یہ اعلان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایمان ان صحابہ کی طرح لے کے آؤ، تو منافقوں نے آگے سے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور صحابہ کے خلاف زبان درازی کی ابتدا کس نے کی؟ منافقوں نے، اس وقت بھی کی، بعد میں بھی کی، اور آج بھی کرتے ہیں، اور قیامت تک منافق صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرتے رہے۔ قرآن کا سبق ہے، اس کو یاد کر لیں۔ جو صحابہ کو برا کہے، جو صرف ان کی عقل و دانش پر اعتراض کرے، وہ بھی منافق ہے۔ جو ان کے ایمان پر اعتراض کرے، جو ان کی دیانت امانت پر اعتراض کرے، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی گستاخی کرنے والے ہیں۔ فرمایا زبان سے یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں۔ زبان سے منافق کیا دعویٰ کرتے تھے؟ ہم مومن ہیں، یہی دعویٰ کرتے تھے۔ اور یہی الفاظ آج آپ سنیں گے صحابہ کے دشمنوں سے، بالکل سیم یہی الفاظ بولتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ وہ مومنین سنتے ہیں کہ نہیں؟ مومنین کا یہ عقیدہ ہے، مومنین یہ کہتے ہیں۔ منافق بھی مومن ہونے کے دعوے دار تھے لیکن صحابہ کے گستاخ تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کا ایمان ہمیں قبول نہیں۔ جو صحابہ کے ایمان کو چھوڑ کر ایمان لاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا ایمان مجھے قبول ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہی منافقین تھے جنہوں نے نبی کے گھر والوں، نبی کے اہل بیت پر اعتراض کیا اور ان کی توہین کی۔ نبی کی موجودگی میں نبی کو ڈائریکٹلی دکھ نہیں دے سکتے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھر والوں کو دکھ دے کر نبی کو دکھ دیا۔ اور بتاؤ نبی کو دکھ ہوا کہ نہیں جب نبی کی گھر والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھا گیا؟ اور یہی مقصد تھا ان کا۔ اور عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھتا تھا نا، مومن ہونے کا دعوے دار تھا، لیکن اس نے خباثت کیا کی؟ نبی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھ، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور وہ اپنے مقصد میں عارضی طور پر کامیاب ہوا کہ نبی کو دکھ تو ہوا نا، نبی کو دکھ ہوا، نبی پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نیندیں خراب ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات پریشان ہوئے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کبھی آپ کسی صحابی سے مشورہ کرتے، کبھی کسی صحابی، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، اسامہ بن زید سے پوچھتے ہیں، اسامہ مجھے بتاؤ میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ علی مجھے بتاؤ میرے گھر والوں کے بارے میں یہ بات کی گئی، میں کروں تو کیا کروں، بڑی پریشانی ہے مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ان بدبختوں نے، کس طرح؟ نبی کے اہل بیت، نبی کی بیویوں کو دکھ پہنچا کر، نبی کو دکھ پہنچا۔ اور آج بھی وہی منافق، انہی کی اولادیں، انہی کی روحانی اولادیں، انہی کو ماننے والے اور ان کی پیروکار آج بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دکھ دیتے ہیں، ان کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، ان کی توہین اور تنقیص کرتے ہیں۔
آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے اس ملک میں جو دین کے نام پہ، جو توحید کے نام پہ، جو کتاب و سنت کے نام پہ بنا ہے، جس کا آئین کتاب و سنت کے تابع ہے، لکھا گیا ہے آئین کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، جس کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کیا جائے گا اور قرآن و حدیث کے خلاف اس ملک میں کچھ نہیں ہونے دیا جائے، اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی توہین اور گستاخی ہوتی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اس وقت اعلان فرمایا۔ سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت کے لیے، ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی طہارت کو ثابت کرنے کے لیے، ان کے کردار کو اجالا بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے 10 آیتیں نازل کی، اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے جب سنا کسی کو یہ کہتے ہوئے، منافقوں نے یہ کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار پہ انگلی اٹھائی، تم نے فوراً کیوں نہ کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی پناہ یہ بڑا بہتان ہے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ نبی کی بیوی کے بارے میں بات کرو، ہم سننا بھی نہیں چاہتے تم سے یہ بات، ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو تم نے باندھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آخری وارننگ ہے، یہ لاسٹ وارننگ ہے، آج تک اگر کسی نے بات کر لی ہے سن لے، آئندہ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا نبی کی بیویوں کے بارے میں کسی نے زبان کھولی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر تم ایمان سے فارغ ہو جاؤ۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو شرط بنیادی لگا دی کہ تمہارا ایمان ثابت تب ہوگا جب تم نبی کی بیویوں کا احترام کرو، اگر ان کی بے احترامی کرو گے تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تمہارا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ ہمارے پاس تو قرآن ہے نا ایمان کو جانچنے کے لیے۔ سیدہ عائشہ کا احترام کرنے والا مومن اور سیدہ عائشہ کی گستاخی کرنے والا اللہ نے فرمایا مومن ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ آج انہی کے بارے میں زبانیں تان دراز ہوتی، لوگ بدمعاشی پر اتر آتے ہیں، ہمارے ملک کے سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرتے۔ بھئی ظاہر ہے آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو آپ سنیں گے، برداشت کر لیں گے، خاموشی سے چلے جائیں گے وہاں سے، یا لڑائی جھگڑا ہوگا، خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت تک بات جائے گی، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہماری یہ دعوت کبھی نہیں رہی اور ہم نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ خانہ جنگی کی جائے، خود قانون کو ہاتھ میں لیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی طور پر جذبات کو بڑھا کر پاکستان میں گورنر تک قتل ہو گئے ہیں، ہوئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ اور لوگ کرتے ہیں، ہمارے ممبر و محراب اس کی اجازت نہیں دیتے، اگرچہ برداشت کے قابل نہیں ہیں یہ باتیں۔ ہم اپنی ماں کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کرتے تو ام المومنین کے بارے میں برداشت کر لیں؟ ہمارا ایمان برداشت نہیں کرتا، لیکن ہم اس چیز کی تعلیم نہیں دیتے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا، ورنہ کوئی مشکل نہیں۔ ایسے بدبختوں کو مذہبی جذبات ابھار کر مجمع کے برین واشنگ کر کے قانون کو ہاتھ میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس قانون کو ہاتھ میں لینے کے حامی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے بدبختوں کی زبانوں کو بند کیا جائے، ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے، ہمارے ملک کے سکون کو برباد ہونے سے بچایا جائے۔ کیوں ہمارے ملک میں اجازت ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف اب زبان چلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اہل بیت کے بارے میں، نبی کی بیویوں کے بارے میں زبانیں دراز کرو، کوئی بات نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کتنے ویڈیو کلپس وائرل ہوئے ہیں، جہلم میں ایک انجینئر بیٹھا ہے، جاہل، گستاخ ہے صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، نبی کے اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، نبی کے صحابہ کا بھی گستاخ۔ اس نے کیا کیا کہا ہے اور کیا کیا نہیں کہا ہے، اس نے کون سی گستاخی ہے دنیا میں، گستاخی کا کون سا لفظ ہے جو اس نے صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہا؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی درجنوں گستاخیاں آن دی ریکارڈ موجود ہیں، اس کے ویڈیو کلپس کے ساتھ ہم نے دنیا کے سامنے رکھی۔
لیکن کوئی ادارہ اس کو لگام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ یہ ملک قرآن کے نام پہ بنا ہے، یہ ملک حدیث کے نام پہ بنا ہے، یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہ رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ اس ملک میں ہم قرآن و حدیث کی دھجیاں بکھرنے نہیں دیں گے۔ اور آج بھی ہم اس اپنے خطبے کے توسط سے اپنے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے بد زبانوں کی زبان کو لگام دی جائے، ان کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے پھینکا جائے، ان کو کبھی دنیا میں دوبارہ زبان چلانے کی اجازت نہ دی جائے۔ جو نبی کے صحابہ اور نبی کی اہل بیت، نبی کی بیویوں اور آپ کے خونی رشتہ داروں پر طعن اور طنز کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کیا کہا اس گستاخ نے؟ کہا کہ ابو بکر صدیق آج زندہ ہوں تو اپنی خلافت پہ خون کے آنسو روئیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر وہی طعن کیا جو روافض کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے ہی رافضی، زبان چلاتا ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ ہماری امی عائشہ کے خلاف اس نے زبان کو دراز کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف۔ آپ میں سے کسی کی ماں کے خلاف بولا ہوتا تو وہ فوراً جیل میں پہنچا ہوتا نا، جا کے اس سے بدلہ لیتا۔ لیکن ہم سارے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ تو ام المومنین ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہماری ماں تو محفوظ ہے نا، وہ مومنوں کی ماں ہے، اس کے بارے میں جو مرضی زبان چلائے۔ اس بدبخت نے کہا کہ سیدہ عائشہ ظالم ہے۔ تمہاری ماں کو کوئی کہے ظالم ماں کا بیٹا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے برداشت کرتے ہو، اور ہمارے اداروں والے کیسے برداشت کرتے۔ اداروں کا بھی احترام ہونا چاہیے، اداروں کے سربراہوں کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں کوئی بات کرے، دیکھتے ہیں کیسے زبان چلاتا ہے، اور جن لوگوں نے چلائی ہے ان کا حشر بھی دیکھا ہے نا آپ نے۔ اچھی بات ہے، حکومت کی ریٹ اور ریاست کی ریٹ قائم رہنی چاہیے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اتنا بھی احترام نہیں تمہارے دل میں کہ ایسے گستاخ کی زبان کھینچو، اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کرو۔ اور حد یہ ہے کہ مسلمان امی عائشہ کے بیٹے وہ درخواستیں لے کر پھر رہے ہیں کہ اس کے خلاف پرچہ کاٹو، اس کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ پشت پناہ ہیں یہ رافضی، پیچھے افسر بیٹھے ہیں جو ان چیزوں کو پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں کہ نہ یہ ہمارا پیارا دلارا ہے، یہ ہمارے مذہب کو پروموٹ کر رہا ہے، اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اس گستاخ نے مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی خال المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار و وفادار صحابی، کاتب وحی، امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کو دراز کیا۔ کیا کہا اس نے؟ یہ ساری باتیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ میں اگر اس دور میں ہوتا تو میں امیر المومنین سیدنا معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، تلوار سے ان کی گردن اڑاتا۔ یہ بدبخت گندی نالی کا کیڑا صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے۔ بتاؤ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، خال المومنین بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار بھی ہیں۔ آپ نے جنت کی بشارتیں ان کو دیں، آپ نے دعائیں دی انہیں، آپ نے ان کے بارے میں پیش گوئیاں کی، ان کے دور حکومت کے بارے میں، ان کے خلافت کے بارے میں۔ یہ سارا کچھ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں آن دی ریکارڈ موجود۔ لیکن ایک بدبخت کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاتا ان کے خلاف، ان کی گردنیں اڑاتا۔ صحابہ کرام کی کن کی بات کرتا؟ طلحہ و زبیر کی بات کرتا ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل۔ اور بتاؤ، کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ کہا کہ میں فلاں صحابی کی گردن اڑوا دوں یا میں خود جا کے تلوار اٹھاؤں؟ اختلاف ہوا، لیکن اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی
نہ کسی صحابی کو شہید کیا، نہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ قتل کر کے آؤ۔ یہ بدبخت اتنا آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور بتاؤ آج ہر کسی کے پیر، ہر کسی کے جو اپنے اپنے ہیں نا امام مرشد، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کر کے دیکھ، لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہاں صحابہ کرام کی بات ہے اور ہم سوئے ہوئے خاموش ہیں۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں، ہیش ٹیگ استعمال کریں کہ اریسٹ انجینئر محمد علی مرزا، گرفتار کروائیں اس بدبخت کو، اور اس پر باقاعدہ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے کام ہو رہا ہے، اور 22 کو بھی ہمارے ہاں 23 کو بھی کانفرنس ہے لاہور میں، اور اس ایجنڈے میں شامل ہے کہ اس کانفرنس تک اگر اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور اس کے خلاف کیس رجسٹر نہیں کیا جاتا تو ہم انشاءاللہ پھر اگلا قدم اٹھائیں، ہم اداروں کو مجبور کریں گے کہ ایسے بدبختوں کی زبانوں کو لگام دیں۔ اور یہ لوگ لوگوں کے سامنے بہروپیے بنے ہوئے ہیں، جس طرح عبداللہ بن ابی کو لوگ سمجھتے تھے نا یہ مسلمان ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے مومن کہتا ہے اپنے آپ، اسی طرح یہ بدبخت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا قرآن حدیث کو ماننے والا، اس نے پگڑ باندھا ہوا، کتابیں آگے رکھی ہوئی اور جھوٹ بول رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ وہ کرپٹ تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنوں کو نوازا ہے۔ اور بتاؤ آج کوئی اپنوں کو نوازے، نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا زرداری ہو، اپنوں کو حکومت کے عہدے دے دے تو بتاؤ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کرپشن ہے نا، یہ الزام نبی کے دور داماد عثمان بن عفان پہ لگایا اس نے، اور ساتھ میں جھوٹ بولا، عمر بن خطاب پہ بھی بہتان لگایا کہ عمر بن خطاب نے بھی کہا تھا کہ عثمان میرے بعد جو ہے وہ اپنوں کو نوازے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ، لیکن اس کی زبان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت، نبی کی بیویوں اور آپ کے حقیقی رشتہ داروں کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات مجھے جو میں خصوصی طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اہل بیت کے بھی محب نہیں ہیں، جھوٹے دعوے دار۔ نبی کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کی بیویوں میں پچھلے خطبے میں بڑے واضح انداز میں یہ ثابت کر چکا ہوں قرآن و حدیث۔ نبی کی بیویاں اہل بیت، نبی کے خاص رشتہ دار آپ کے اہل بیت، سیدنا علی بھی رشتہ دار آپ کے چچا زاد اور آپ کے اہل بیت، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں نا، ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی بھی، جعفر بھی اور عقیل بھی۔ تو یہ عقیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، صحابی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، اور حدیث میں صحیح مسلم میں نام لے کر آیا ہے کہ ان کی اولاد ساری وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا۔ سیدنا عقیل کے بارے میں اس بدبخت نے یہ جملہ بولا، جھوٹ بولا، کہا کہ یہ نبی کی جائیداد ہڑپ کر گیا تھا، نعوذ باللہ سن، یہ مال کا لالچی تھا، علی کے پاس آیا تو علی نے مال نہیں دیا تو یہ معاویہ کے پاس چلا گیا مال لینے کے لیے، مال کا لالچی تھا۔ کہتا ہے یہ ان کی مینٹیلٹی ایسی تھی، یہ مال کی ہوس رکھتے تھے، نعوذ باللہ سبحانہ۔ تو اہل بیت کے بھی یہ گستاخ ہیں، کون لگام ڈالے گا ان کو؟ ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور سارے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسے بدبختوں کو ہم قانونی طور پر ان کے انجام تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔